ملتمس ہوں کہ پر محمد اہل بیت محمد صلوات. میں ملتمس ہوں علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب سے کہ ذمہ ہو فضائل المصائب محمد و آل محمد بیان کریں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے عمر دراز کے لیے بآواز بلند تر صلوات. ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل بالنہار ولیم و حافظ و مقادر مدرین و معین حتی مسکنہو الزقات والمتمتعہو فیہا و فیہا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین نشو صدر الحسین بظہور الحجت اللقاء بمعجل اللہ تعالی کا صدقہ ہمیں ان کے غلاموں وفاداروں میں شمار کرنا. پروردگار جو ہماری گناہ یا کوتاہیاں رکاوٹ ہیں حق تک پہنچنے میں وہ معاف فرما. خالق کونین مالک ارض و سما ہر دور میں ہر ذی روح حجت کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. مالک کونین ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے ہمیں اتنا قبول کرنے کی توفیق دے. دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. مالک ارض و سما میرے برادر محترم نے یہ جو امر امام سے اہتمام فرمایا ہے اسے نصرت امام میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 یا امام المنتظر. بابا مل کے الجل کی صدا بلا. سب کا حق بنتا ہے سرکار کو بلاؤ سرکار کو پکارو. اس لیے بابا مولا کو مل کے پکارا کرو. ہر جلوس میں ہر مجلس میں ہر موقع پہ الجل کہہ کے کہا کرو. اس لیے میں دوبارہ نعرہ لگوا رہا ہوں یا امام المنتظر یا امام المنتظر. یہ جو دھوپ میں کھڑے ہو آ جاؤ آپ کے لیے جگہ بنی. ہم آپ کی سکھ کو دیکھ رہے آ جاؤ آ جاؤ. خدا نے مخلوق کی بہتری کا خود بہتر سوچا. جناب آدم کو زمین پہ بھیجا. جا آدم میری حجت بن کے جا. مخلوق کو میرا تعارف کرا میرے بارے میں بتا. ان کو بتا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ان کو حق بتا حقیقت بتا. جو تیری مان لیں وہ میرے بندے ہیں. جو تیری سن کے سن ہو جائیں وہ بندے تو ہیں میرے پر میرے بندے نہیں. بے بہت شکریہ. اسی طرح اللہ نے سلسلے کو چلائے رکھا. جناب آدم کے بعد چیز کے بعد نوح سلسلہ چلتے چلتے جناب ابراہیم سے چلتے چلتے موسیٰ عیسیٰ تک پہنچا. وقت پر نہیں ہے میں ساری تفصیل عرض کروں آپ کی خدمت میں. جناب عیسیٰ تک یہ سلسلہ پہنچا. اللہ نے اس سلسلے کو رکنے نہیں دیا. نبیوں کو بھیجنے کے بعد فخر الانبیاء بھیجا. نبیوں کا فخر بھی ہے نبیوں کا سرتاج بھی ہے نبیوں کا سلطان بھی ہے. یہ کیوں نہ کہوں نبیوں کو نبوت جس کے صدقے ملے. اے مالک کائنات. چلو ایک چھوٹی سی بات آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں. خالق کائنات مالک کائنات اگر ہے فخر الانبیاء آخر میں کیوں بھیجا؟ فخر کو پہلے بھیجنا چاہیے تھا. پہلے سارے نبی بھیجتا رہا. فخر کو آخر میں بھیجا. کہا اگر تو غور کرے جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا. میرا ارادہ تھا آخر میں اس کو بھیجوں جو ان کا سرتاج ہے. صرف اس وجہ سے آخری کی تصدیق کرنی ہے پہلو نے. ہر ایک نے بتانا ہے آئے گا آئے گا آئے گا. اس لیے میں چاہتا تھا مخلوق کو محمد تک انتظار میں رکھو.
बात पहुंच रही है, मेहरबानी करोड़ वाली बिस्मिल्लाह। आपकी काविश है मौला, मैं नहीं कहता कबूल फरमा, क्योंकि मेरा ईमान है अगर इमाम दस्तखत ना करता ये जिक्र ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिबाने ईमान के चाहने वाले हैं, और साहिबाने ईमान से आप मुराद मासूम न लीजिएगा। मासूम साहिब ईमान नहीं, मासूम कुल ईमान है। सलमान मैसम बुज़र साहिबाने ईमान है, जनाब फिजा साहिबा ईमान है, साहिबा ईमान है। लो जी, बात कहीं चली ना जाए। खालिक़े कौनैन था तेरा नबियों का सरताज भेजा आखिर में, कब मेरी ख्वाहिश थी इतना तारुफ होता, सारे नबी इंतजार करवाते मखलूक को कि एक आएगा। जनाब ईसा के हवारियों के हवाले से जब पढ़ते हैं, बिरादर मोहतरम देखना मेरी तरफ, जनाब ईसा के हवारियों के हवाले से जब पढ़ते हैं कसरत अंबिया में, तो सरकार के हवारी एक दिन सरकार को कहने लगे, जिस अहमद का तस्करा करते हैं वो आप हैं? सरकार ने फरमाया नहीं, मैं नहीं, वो आएगा। हैरत से कहते हम तो आपको समझ रहे थे। कई दो चार बीच में शक में पड़े, कहा अगर तुम मुझे मानते हो और मुझे समझ रहे थे मुझे मानते हो तो फिर मेरी मानो, वो आएगा। अगर मुझे मानते हो और मेरी मानते हो तो फिर मेरी मानो, वो आएगा। लो जी, बैठा था जनाब रोजबा, अर्ज करते हैं अगर वो अहमद आएगा, अगर आपका दिल हो तो मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं? कहा हाँ ठीक है, हम दुआ कर देते हैं, तो उनसे मिलेगा, मेरा सलाम भी देना और मेरे बारे में भी बताना। वैसे वो सब जानता है। इस रोजबा ने सफर किया, लंबा सफर है, 550 साल सफर किया। करते करते एक दिन मोहम्मद के पास पहुंचा। इसने पूछा था सरकार से मिलो तो कोई निशानी भी तो हो। किसी ने बताया सर पे बादल का साया होगा, किसी ने कोई निशानी बताई, किसी ने कोई निशानी बताई। कहने लगा हो सकता है जब मैं मिलूं हो ही बादल, तो कैसे पता चलेगा कि साया है या नहीं है? लो जी, एक ने इसको निशानी बताई थी। इंतजार करते करते किसी ने कहा था अगर अहमद को पहचानना हो खजूरें ले जाना, सिर्फ नीयत करना मैं सदका लेके जा रहा हूं, अगर खा जाए तो फिर अहमद नहीं है। हुआ यही, मेहरबानी बिस्मिल्लाह, हुआ भी यही। खजूरें तश्त लेके गया। किसी ने बताया ना सरजमीन अरब पे अहमद आ गए हैं, तश्त खजूरों का लेके चला। सरकार सामने तशरीफ फरमा, आवाज देके कहते रोजबा आ गया है। आधा कहते यकीन हो गया यही अहमद है कि मेरे नाम से पुकारा है। फिर फरमाते हैं खजूरें ले आयो, इन्हें मेरे चाहने वालों में बांट दो। का पूरा यकीन हो गया, जिसने खजूरों को खाना पसंद नहीं किया वही तो सैयद सादात है। अगले दिन फिर नीयत बनी, एक तश्त और लेके जाता हूं। आज नीयत में फर्क है, सदका नहीं लेके जाऊंगा, आज इनका दिया इनको देने जाऊंगा। नीयत में फर्क थी, आगे नीयत तो साबरीन थे। बहुत शुक्रिया हुजूर। सरकार ने रोजबा हुक्म फरमाया, तश्त इधर लिया, आज बांटनी नहीं, आज मैं और अली मिलके खाएंगे। सरकार मुलाकात हुई। सरकार सारी कतों में आपका तस्करा लिखा था कि एक अहमद आएगा, मेरी बड़ी हसरत थी मैं आपको मिलूं। सरकार मैंने बड़े सफर किए, कहां से चलते 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 मैं आप तक पहुंचा। सरकार शुक्र अदा करता हूं मैं अल्लाह का, अल्लाह के बाद ईसा का, जिसने मुझे आप तक पहुंचने में मदद की। सरकार अब आप मिल गए, मुझे करीब रखिएगा, दूर न कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं तेरा इरादा है, तूने सफर बड़ा किया तो बिस्मिल्लाह हमारे साथ रहे, हम कहां तुझे दूर करते हैं जब तक तो खुद ना दूर जाए। जुमला था एक बड़ा गहरा बारीक सा, ये संगत के लिए था जो बैठी है मेरी दाएं बाएं, आप लोगों के लिए, जब तक खुद तू ना जाए हम तुझे दूर नहीं करेंगे।
مہربانی جب تک تو خود نہ بھاگے. ہم بھائی یہ کریم ہے، بھگانے کے لیے نہیں بلاتے. یہ دور کرنے کے لیے نہیں بلاتے، یہ جس کو قریب کرتے. بلکہ میں شاہ جی کل کراچی کے ایک ممبر سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا لبیک کہتے ہو نا، لبیک سنا بھی ہوگا کلپ آپ نے، لیکن تھوڑا سا میں نے اس سے آگے ایک چھوٹی سی بات کی. میں نے کہا لبیک کہتے ہو نا، ذرا غور کیا کرو، کلاس میں تمہارا نام پکارا جاتا ہے رول کال میں، تم کہتے ہو یس سر، حاضر سر، جی سر، لبیک سر. لبیک کہنے والا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک بلانے والا اجازت نہ دے. گہری بات ہی بھائی. مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ، مہربانی سنگت، مالا خوش رکھے آپ کو. آپ نے جملے پہ غور فرمایا. لبیک کہنے والا، کسی کے کہنے پہ آنے والا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب بلانے والا خود نہ بھیجے. بہت شکریہ، بات طویل نہ ہو جائے. لو جی، ملاقاتیں رہی سرکار کے ساتھ. ملاقاتوں میں سرکار نے ایک دن کرم فرمایا. فرمایا روزبا ہمارا ارادہ ہے ہم تجھے سلمان بنائیں. ایک چھوٹا نام نہیں ہے پیر سکلین صاحب. کبھی کو مجمع ہوا مجھے یاد کرائیے گا، میں سلمان اور سلیمان پہ گفتگو کروں گا. بڑا فرق ہے سلیمان اور سلمان، بڑا گہرا فرق ہے. لو بس ہم تجھے سلمان بناتے ہیں. سرکار آپ کی کریمی ہے، آپ کی عنایت ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں، میں نے تو نہیں مانگا. فرمایا اس لیے تو نے نہیں مانگا تو ہم نے دیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جب نامہ نہیں، یہ ایک چھوٹی سی بات آج کرتا جو صرف 1 منٹ کی، بڑی اہم ہے. ہماری کتب میں ایک واقعہ ہے، شاید ادھر سندھ سائٹ پہ بھی پڑھایا جاتا ہو. محمود و ایاز کا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. بھائی بہت شکریہ، آپ ٹیچر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ حضور. یہ ماجرا کیا ہے؟ ویسے تو واقعہ بڑا طویل ہے. محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے. حضور غور فرمائیے گا، ایاز غلام ہے. غلاموں کی منڈی سے جا کے محمود نے غلام خریدنا چاہا. کافی سارے بیٹھے تھے. پوچھتا ہے نام، اس نے کہا فلاں. تیرا نام فلاں، تیرا نام فلاں، تیرا نام فلاں. ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا. جب ایاز کے پاس پہنچا، ایاز تیرا نام. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا غلامی سکھائی اس نے. کہتے ہیں حضور جو خریدے گا وہ رکھے گا. مہربانی مہربانی. بہت شکریہ حضور. جو خریدے گا وہ رکھے گا. سرکار نے بولا تیرا نام سلمان. دن پلٹے، کرم کیا، شفقت کی، اس کا عشق دیکھا، اس نے مودت کی آیت سنی، نصرت کی ڈیوٹی کی، حق کی غلامی ادا کیا. محمد نے منا بنا دیا. یہ بھی کوئی چھوٹی ڈگری نہیں. ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی میتھ دنیا میں ہے. سانس ہے تو ڈگری ہے، سانس ختم تو ڈگری ختم. جس کو محمد اور حسین ڈگری دیں. محمد نے سلمان کو منا کہا، حسین نے کربلا میں عاشقوں کو اولیاء اللہ کہا ہے. بڑی گہری ڈگری حضور، مہربانی ہے. عاشقوں کو اولیاء اللہ کہا. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں پیر سکلین صاحب. میں یقین کیجئے جب اولیاء اللہ کی تعریف دیکھتے رہو، یہ آپ سنگت کے لیے ہے، جملہ بڑا قیمتی ہے، سنبھالیے گا. ولی اللہ کی تعریف دیکھی. پہلے تو مجھے یہ سمجھ آئی، حسین اسے کہتے ہیں جو ولی گر ہو. یہ تو جس کو چاہے ولی بنا دے. یہ شب عاشور بادشاہ نے ڈگری دی تھی. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر حسین ابن علی کا سلام. اچھا یہ ایک چلو تحفہ ہے، انشاءاللہ یاد رہے گا. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ کام ضرور آئے گا. آپ جتنے بچے ہو موالیہ حیدر کرا ضرور فرمائیے گا. سرکار نے رات کو ان کا تھوڑا سا امتحان لیا، کیونکہ امتحان تو ہے ایمان کی بڑھوتری کے لیے.
ایسا تو نہیں ہے خالی چھوڑ دیا جائے. اس لیے معصوم فرماتے جس کا جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا امتحان ہوگا. سرکار نے رات کو چھوٹا سا ایک امتحان لیا سارے عاشقوں سے جو کامیاب ہو گئے ان کو اولیاء اللہ بنا دیا. سرکار نے یہ پہلے بتا دیا تمہیں پتہ ہونا چاہیے صبح ہماری شہادتیں ہیں, امت اشقیاء نے ہمیں مارنا ہے, ہماری لاشوں کو پامال کرنا ہے, لیکن سلام ہے ان عاشقوں نے, جو میں نقطہ دینا چاہتا تھا سنبھالنا حضور, ان عاشقوں نے قربانی سے پہلے اولیاء اللہ کی ڈگری لے کر کائنات کو پیغام دے دیا جس دور میں بھی ہو قربانیاں جب ہو حکم امام کم از کم وفادار تو بن جانا. بہت شکریہ بہت شکریہ. کم از کم وفادار تو بن جانا, وفا کا یقین تو دلا دینا. لو جی بادشاہ معظم نے کئی بات دور نہ چلیے جہاں سے بادشاہ رکی تھی میں بس بات مکمل کرتا ہوں. بادشاہ معظم نے اولیاء اللہ کی ڈگری دی, بادشاہ مکرم نے پاک رسول نے منہ کی ڈگری دی. ڈگریاں بڑی قیمتی ہیں, صدیوں بعد بھی تر و تازہ ہے, کیونکہ وہ جو تر و تازہ ہے ڈگریاں بھی تر و تازہ ہے. آپ یقین کریں ہم سب پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے, یقین جانیے ابھی 5 محرم میں کربلا میں موجود ہیں, ابھی بادشاہ کی شہادت ہی نہیں ہوئی, ہماری روحیں ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی. اس سے آگے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ کبھی پیر سکلائن سے موقع ملا تو میں اس پہ ضرور روشنی ڈالوں گا, 9 سے 10 محرم کے حوالے سے کبھی عرض کروں گا. لو جی ڈگری ملی منہ اہل البیت کی. ایک دن مزاج محمد نے سلمان کو بغیر مانگے ایک اور ڈگری دی. پہلے منہ کی بھائی سکلین تھوڑا سا میری طرف دیکھنا, آپ نے اثر لیا جملے کا لیکن اگلا جملہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا. جس محمد نے منہ کی ڈگری دی تھی اسی محمد نے سلمان کو کہا سلمان تم میرے مہدی کے کمانڈر میں شامل ہے. ہلو جی میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی بس میں بات یہیں آ کے مکمل کرتا ہوں. حضور اللہ نے مخلوق کو حجت کے بغیر نہیں چھوڑا. سرکار تشریف آئے جناب عیسیٰ کے بعد کافی درمیان میں عرصہ ہے. اچھا جی جب اپنی محفل ہوئی نا میں بتاؤں گا اللہ نے یہ دور بھی خالی نہیں رکھا, یہاں بھی ہادی تھے, کیونکہ جب ہادی نہ ہو آپ لوگوں کے لیے جملے سنبھالیے گا, اگر ہادی نہ ہو تو غلطی کرنے والے محشر کے دن عادل کی دربار میں یہ کہہ سکتے ہیں تم نے بھٹکانے والا تو بھیجا تھا بچانے والا کہاں تھا. مہربانی مہربانی یا علی یا علی یا علی. بہت شکریہ غور فرمانے پہ, بہت شکریہ غور فرمانے پہ. ایک یہ طویل موضوع ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم وَعَجَّلْ فَرَجَهُ لِمُحَمَّدٍ ضرور پڑھا کرو. آبائی وسلم میں نے اس لیے کہا کہ ان جبینوں کو بھی سلام جن میں نور رسالت رہا, ان کی جب عطر کو سلام. ہمارے بھائی تو کہتے ہیں ماشاءاللہ خیر سے صلی اللہ وسلم, ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کہیں گے پر لڑیں گے نہیں کہ بھئی تم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو, کوئی بات نہیں, قصور ان کا نہیں, آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. مہربانی یار مہربانی, ایسے لڑنا نہیں, محبت ہی محبت. اپنے سارے فیصلے امام تک چھوڑ دو, بادشاہ بہتر ہے آ کے دیکھ لیں گے. جو جی بات رہ نہ جائے بس میں بات مکمل کروں. اللہ نے زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا. چلتے 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 پاک رسول سے, امیر المومنین سے, پاک حسن سے, پاک حسین سے, پاک سجاد سے چلتے چلتے اللہ نے آج بھی زمین پہ ایک حجت کو باقی رکھا ہے, کیونکہ خدا مخلوق کا بہتر جانتا ہے.
اللہ کا ارادہ ہے مخلوق کو گڑھے میں گرنے سے بچائے. اب مخلوق کی مرضی ہے وہ عقل کا استعمال کرے یا نہ کرے. لیکن یہاں چونکہ میرے برادر محترم نے اتنا مجمع بلایا، ایک چھوٹا سا پیغام میں اس مجمع کو دیتا جاؤں. کوشش کیا کرو، خدا نے عقل و شعور دیا، بہترین گھر بناتے ہو، پتہ ترتیب سے بناتے ہو، کمرے حساب کے بناتے ہو، کپڑے سوچ کے لیتے ہو، پھل دیکھ کے لیتے ہو. سوچو ضرور کرو ہم کس کی وجہ سے زندہ ہیں. خدا نے عقل و شعور دیا، ذرا سوچو تو کرو. کسی کو اکیلے بیٹھو. اور پھر بھی چلو میں برادر سنت کا اجتماع کافی طویل ہے اور کافی بڑا ہے، یہ سنبھالنا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوشش کرنا. ایک سید تمہیں پیغام دے کے جا رہے، رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی کرتے ہوئے باوضو ہو کے سونا، بستر میں سوتے ہوئے کہنا، اے خدا مطلق، اے عادل مالک، یقیناً تو نے کسی کو مہلت دی ہے جو بھٹکاتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. یقیناً کوئی ایسا ہوگا جو بچاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ دکھا تو صحیح ہے کون. بہت شکریہ صحیح سر، یہ لانے کا شکریہ صحیح، مہربانی. سندھ دھرتی بہت شکریہ بابا. کبھی سوچو تو کرو جو عبادات کر رہے ہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. سوچا تو کرو، یہاں تھوڑا سا ذہن کا استعمال تو کرو نا یار. کرے جا رہے ہیں ختموں پہ ختم پڑھے جا رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، خیر سے پڑھو، خدا تمہیں اور توفیق دے. لیکن یہ تو سوچو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. سوچنا تو صحیح ہے، یہ تو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ زندگی کے رخ بدل چکے ہیں، ہم کھا کے حق سمجھ کے ڈکار دے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک تحفہ ہے. حق بنتا تھا تحفہ استعمال کرنے کے بعد کم از کم سوچتے تو صحیح کب بیج ڈلا تھا، کب درخت بنا تھا، کس کے صدقے پھل لگا تھا، کس کی کرینے سے مٹھاس آئی تھی. پھر یہ ہم تک پہنچا 100 200 300 روپے کلو لے کے ہم نے سمجھا یہ ہے اتنا سستا. یہ اس ملک پہ کرم ہے جو سستا ملتا ہے. کم از کم سستے کا اتنا حق ادا کر، جب آم کھا اپنے اندر بھی مٹھاس پیدا کر. تھوڑا سا تو ذہن کا مہربانی صحیح، بہت شکریہ، مہربانی. بس اتنی میں نے گزارشات آپ کو پیش کرنی تھی. آؤ کربلا منانے کے لیے اکٹھے ہوئے، کربلا سے 10 لینے کے لیے اکٹھے ہوئے. کربلا ہمیں اس گھر سے وفا سکھاتی ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً پہلے بھی عرض کیا ہے. وفا سکھاتی ہے اپنے زمانے کا امام سے، چونکہ ہم اس صدی کے لوگ ہیں، اس دور کے لوگ ہیں. اللہ نے ہمارے لیے بھی حجت رکھی ہے. اگر 61 ہجری میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، اگر صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے. اس دور میں خدا نے بھیجے تو ہم نے حجت کے ساتھ یعنی مہدی بادشاہ کے ساتھ ہونا ہے. درود پڑھو سردار کی بارگاہ. واجل فرجان. بسم اللہ. پانی عشق میں کھڑے ہوتے ہیں پیاس نہیں لگتی، یقین کیجئے. بس یہی خواہش ضرور ہوتی ہے جہاں خطاب ہو ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہو، کیونکہ جگہ جگہ پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ بڑا زور لگتا ہے، ساؤنڈ سسٹم کمزور. باقی کوئی چیز کی دل جی کیا کہتے ہیں. پیر صاحب ایک چھوٹی سی بات سناتا جاؤں، ویسے میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. آپ کی کتاب ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام، 3 جلدیں ہیں، 2 سے 3 جلدیں موجود ہیں. ملاقات امام
ایک شخص کسی پریشانی میں مبتلا تھا. آپ کا یقین بڑھانے کے لیے دوستوں کو محبت میں اضافے کے لیے سنا. ایک شخص کسی تکلیف میں مبتلا تھا. پروردگار عالم تو نے مجھے یہاں سے نہ نکالا، میں غرق ہو جاؤں گا، میری مدد کر. اچانک کوئی شخص گھوڑے پہ آیا، انہوں نے آ کے اس کی مدد کی، مسئلہ حل ہو گیا. خدا کا شکر ادا کر کے کہتا ہے خدا تیری مہربانی، تو نے کسی کو بھیج دیا. ذرا دیکھنا یار، خدا تیری مہربانی تو نے کسی کو بھیج دیا، تیرا احسان تو نے کسی کو بھیج دیا. جو آئے ہیں ان کو کہتے ہیں حضور، حضرت صاحب، جناب علی مہربانی کریں، تھوڑی دیر بیٹھے تو صحیح. ملاقات امام میں واقعہ لکھے، تھوڑی دیر بیٹھے تو صحیح، میرا دل ہے میں آپ کی خدمت کروں، کچھ آپ کو پیش کروں. یہ فرما کے چلے جاتے ہیں تیرے جیسے کئی مخلوق نے اللہ کو پکارا، تیری جیسی کئی مخلوق نے محمد کو پکارا، تیری جیسی کئی مخلوق نے علی کو پکارا، سب کی مدد کرنا میرے اوپر واجب ہے. بہت شکریہ. کوئی ہے زمین پر، بس روتے گلی گلی چوک چوک شہر شہر اس لیے ہے مخلوق نے محمد کے احسانوں کا خیال نہیں رکھا. تکلیف اس بات کی ہے ہم سب کو، یہ ہم خوشی سے نہیں بیٹھے. یہاں فٹ بال گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گلی میں بیٹھے ہوں گے، کسی چوک میں بیٹھے ہوں گے، خوشی سے نہیں بیٹھے. نواسہ رسول سب کا ہے. دکھ کی بات یہ ہے مخلوق نے محمد کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا. پاک محمد نے حسین کا مخلوق کے سامنے ایسے تعارف کرایا، میں کہتا ہوں کسی نانے کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ نواسے کا تعارف کرائے. یہ کوئی چھوٹا تعارف نہیں، کندھوں پہ بٹھا کر گلیوں میں پھرا کر مخلوق کو بتانا میں حسین کا مقام کیا ہے. کسی نے پوچھ لیا کتنی خوبصورت سواری ہے، تو سرکار نے وہاں بھی یہ فرمایا تجھے سوار نظر نہیں آئے؟ کیوں بٹھایا تھا، کیوں زلفیں پکڑائی تھی سرکار نے؟ مخلوق جتنی محنت کر لے محمد کی دور سے زیارت کر سکتی ہے. حسین وہ ہے جس نے نانے کی زلفوں کو مہار کے طور پہ پکڑا تھا. جہاں رخ موڑتا تھا نانا ادھر مڑ جاتا تھا. روتے ہم اس بات کو ہیں، دکھ ہمیں اس بات کا ہے ایسے بھی لوگ موجود تھے 9 لاکھ میں جنہوں نے حسین کو نانا کے کندھوں پہ سوار دیکھا تھا. تکلیف اس بات کی ہے کوئی بھی امت نے محمد کا ایک احسان یاد نہیں رکھا. ایک جگہ اسی طرح کا اجتماع ہے، میں پڑھ کے پھر سکلین سے باہر نکلا ہوں، یہی جملہ کا میں نے مخلوق نے محمد کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا. ایک بندہ باہر آ کے کہتے ہیں سید بات تو نے کر دی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ہم الحمدللہ محمد کے احسانوں کا ضرور خیال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا بڑا اچھا کرتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محمد کے احسانوں کا بدلہ اس وقت کے لوگوں نے نہیں دیا. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا اگر احسانوں کا بدلہ دیتے محمد کا گھرانہ بکھر نہ جاتا. کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی مزار کہاں ہے، کوئی شہید کہاں ہے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے. اتنا امت نے ظلم کیا، بکھر گئے اس گلشن کے پھول، مسلے گئے اس گلشن کے پھول. اور روتے اس بات کو ہے. بس 2 سے 3 جملے میں نے اور کہنے ہیں. اجتماع اس قسم کے ہے، قوالیہ نے حیدر کہا آپ روتے بھی رہو، دعا بھی کرتے رہو، اللہ کرے مظلوموں کا وار چل دیا ہے. بھائیو ہم روتے اس لیے ہیں، ارمان ہمیں اس چیز کا ہے بھلا عسکر بھی تیر کھانے کے قابل تھا. افسوس اس بات کا ہے. پھر سکلین سے میں کیا بتاؤں، تبریز کے مومنوں نے بھی ایک دفعہ، میں ایک واقعہ پڑھ دوں، اکثر میں ان کو دیکھ کے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے ایسا میدان سلیکٹ کر کے ایک سید کو کہا ایک چھوٹا بچہ لے کے آ، میدان میں لے کے آ، گھوڑے پہ بٹھا کر. سید چھوٹا بچہ لے کے آنے کے لیے تیار تھا. مومنوں کو کہا تم نے ادھر بیٹھ کے تیر مارنا ہے، ہوا میں چلانا ہے، بچے کو نہیں مارنا، مگر اس وقت جب سید کچھ کہے تم نے تیر چھوڑ دینا ہے. صرف ہم نے امت کو بتانا ہے بچے نے مانگا کیا تھا، امت نے دیا کیا ہے. کوئی بھی مومن تیار نہ ہوا تیر مارنے کے لیے. انہوں نے مجبوری میں ایک غیر مسلم پکڑا، اس کو آج کے دن کی مزدوری ہم دیں گے، پکڑ کے لے آئے.
اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، مجھے مزدوری دے دینا۔ ادھر سے سید کو کہا اس مقام سے چل، اس مقام پہ آ، اس کو کہا تو تیر کمان میں ڈال۔ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کچھ بولے گا تو نے ہوا میں تیر چھوڑنا، بس اتنا سا تیرا کام ہے۔ ادھر سے سید چلا، این وسط میں میدان کے سید نے بچہ اونچا کر کے کہا پیاس، پانی، آلتش، آلتش۔ سید نے بچہ اونچا کیا، جو ہی کہا نا پیاس، پانی، آلتش، یہ تھا غیر مسلم۔ سکلین صاحب قسم اس مقدس منبر کی، تیر کمان چھوڑ کے کہتا ہے لعنت ایسی مزدوری پر، جہاں بچہ مانگے پانی میں مارو تیر۔ یہ ظلم ہوا ہے بابا کربلا میں، یہ ظلم ہوا کربلا میں۔ کتنی بڑی بات ہے یار، میں حیران ہوتا ہوں، اہل سنت کا بھی تاریخ پڑھا کرو، ایک معصوم ایک دفعہ کا شہید نہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم جب ہو گیا، نیزے مار کے اصغر تلاش کرتے رہے۔ ہم روتے اس چیز کو ہیں، یہاں بھی نہیں امت کی، اصغر کا سر نیزے پہ اٹھا لیا۔